الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، یہ آپ سب درس کے دوران یہ چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے اس کے اندر بے پناہ ہدایت کا سامان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے یہ کتاب نازل کر کے انسانوں پر ایک بہت بڑی نعمت جو ہے اس کو نازل فرمایا۔ تو آپ جتنا اس پر غور کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے آیات پر، تو وہ پہلو سامنے آئیں گے آپ کے۔ ہم نے جو سورہ شروع کر رکھی ہے اس کی کل ہم نے آیت 10 پڑھی تھی۔ ذرا غور سے دیکھیں کہ 10 میں تو لوگوں کے اعتراض ہیں انبیاء پر، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ پہلے انبیاء پر بھی اعتراض ہوئے، اس کا جواب آیت 11 میں دیا ہے۔ میں 10 دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا، جو لوگ منکر رسالت کا انکار کیا، ان کے پاس جھوٹے بہانے کیا تھے، ورنہ انبیاء معاشرے میں اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے پہلے بھی اس سیرت و کردار سے کہ وہ واقف ہوتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے لوگ نبوت سے پہلے صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو بدبختی دیکھیں۔ اب ذرا جنرلی سنیں ان کے اعتراضات کیا تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 10 پڑھ رہا ہوں۔ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ سب سے پہلے تو انبیاء نے کہا افی اللہ شک، کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ کو کوئی شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے کہا انبیاء نے کہ تمہیں اللہ میں شک ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، تو یہ خاص دلیل کیوں دی انہوں نے؟ جلدی بتائیں۔ بتائیں نا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ زمین و آسمان بہت بڑی وجہ ہے جسے دن اور رات یہ بات تصور۔ بالکل نہیں ہے، یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس کا جواب نہیں ہے۔ وہ سب کافر مانتے تھے۔ بڑے غور سے سنیں، انبیاء کا کمال دیکھیں کہ وہ دلیل وہ دے رہے ہیں جو مانتے ہیں کافر، ان کے ہاں مسلمات میں سے ہے یہ دلیل کہ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ بلا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ۔ کافروں سے پوچھے، کافر بھی کہیں گے کہ یہ اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ اتنا بڑا آپ خود تو وجود میں آیا نہیں، تو جس ہستی نے پیدا کیا اس کا اعتراف کافر بھی کرتے ہیں۔ اس لیے انبیاء ان سے کہہ رہے ہیں تم اس بات کے شاہد ہو کہ وہ اللہ جس کا انکار کر رہے ہو، وہ تو وہ ہے جس کو تم خود مانتے ہو کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ کتنی بڑی دلیل ہے اس کے اندر، ذرا عقل سے کام لیں۔ اب وہ اللہ کیوں تمہیں بلا رہا ہے، کیوں تمہیں دعوت دے رہا ہے نبی کے ذریعے؟ یدعوکم، تمہیں بلا رہا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ ایمان لاؤ، توبہ طائب ہو جاؤ تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور آپ کو ایک خاص وقت کے لیے مہلت دے دے گا، توبہ کرو گے تو عذاب ٹل جائے گا۔ قالو، اب سنیں ان کا جواب، کیا جواب دیتے ہیں کافروں نے کہا؟ ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ نعوذ باللہ۔ اللہ نے نبی مبعوث فرمایا اور اس کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ تریدون، تم اے نبی آپ تو یہ چاہتے ہیں
ان تصدونا عن اما کان یعبد آباؤنا، کہ ہم اپنے ان بتوں کی پوجا کرنے سے رک جائیں جو ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے، تم تو ہمیں روکنا چاہتے ہو۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر تم کوئی معجزہ دکھا دو نا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا، تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ ذرا شرائط دیکھیں، اب جواب سنیں قرآن کس طرح جواب دے رہا ہے، بڑے غور سے دیکھیں۔ یہ ہے قرآن سمجھنے کے بعد انسان کو دلائل، وہ قرآن ربانی دلائل ہاتھ آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 11، قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان کو جواب دیا، ان نحن الا بشر مثلکم، بے شک ہم تمہارے جیسے انسان ہیں۔ آگے سنیں، انہوں نے کہا نا تم انسان ہو، کہا بالکل ہم انسان ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے۔ احسان کرتا کیا؟ احسان کا مطلب یہاں کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں نبوت دیتے ہیں۔ نبوت دیتے ہیں، ایکسیلنٹ۔ وہی بول تو اللہ تعالیٰ، یہ نبوت دینا اللہ کا احسان ہے، اور جس شخص کو اللہ چنتا ہے وہ بڑا ہی عظیم انسان ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم انسان ہیں لیکن ہم اللہ کے چنیدہ انسان ہیں۔ کتنا پیارا جواب ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا آتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم تو کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو معجزہ دکھانا ہم اسی وقت دکھا سکتے ہیں جب اللہ ہمیں معجزہ عنایت کرے۔ دیکھیں رسولوں کا کتنا پیارا جواب ہے۔ اور انہوں نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ لہذا جو مرضی ہے تم کہو، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ کامیابی اور ناکامی ہو، جو کچھ بھی آئے گا کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی اللہ کا۔ اللہ یہ ہے مومن۔ مومن وہ ہے جس کو اسباب پر اور اپنے دیگر چیزوں پر کوئی بھروسہ نہیں، وہ اللہ نے دیے ہیں استعمال کرتا ہے، لیکن کامیابی کب ہوگی؟ جب اللہ چاہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جن راستوں پر چلنے کی ہم خود ہدایت ہمیں فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمارا اعتماد ہے کہ اس راستے میں جو بھی تکلیفیں، مزاحمتیں اور رکاوٹیں آئیں گی انہیں اللہ تعالیٰ دور کرے گا، اور وہی ہماری رہنمائی کرے گا۔ تو کتنی پیاری بات کہی ہے انہوں نے۔ لہذا تم جو ایذائیں پہنچاؤ گے، ہم صبر اور اللہ کے بھروسے پر ہم صبر بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کریں گے۔ یہ ہے مومن کے کرنے کا کام، کہ دنیا میں جب بھی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو وہ صرف اور صرف کس پر اعتماد اور بھروسہ کریں؟ اللہ تعالیٰ پر۔ یہ تھی آیت 11۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ ایک بات بڑی اچھی طرح نوٹ فرمائیں، آج بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن پر، اللہ تعالیٰ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر بالکل سیکولر لوگ جو ہیں وہ ایسی الزام تراشیاں کرتے ہیں، ایسے اعتراض اٹھاتے ہیں۔ ان کا جواب یہاں سے لے، قرآن سے لے۔ قرآن کا جواب بالکل فطری اور صحیح ترین جواب ہے۔ اچھا، اب آ جائیے ذرا سنیں، انبیاء کہتے ہیں کہ کیوں ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ آیت 12 سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ آگے دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ وقد ہدانا سبلنا، اس نے تو ہمارے راستے جو صراط مستقیم ہے اس کی طرف اس نے رہنمائی کی۔ اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کی تائید اور نصرت اور آخرت میں جنت؟ تو وہ ہدایت جو ہے وہ اس نے ہمیں دی ہے، لہٰذا ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس پر ایمان نہ لائیں، اس پر بھروسہ نہ کریں۔
वलनस्बिरन्ना वलनस्बिरन्ना, हम जरूर सब्र करेंगे, सब्र और इस्तिकामत से काम लेंगे, अला मा अज़ैतुमूना, जो भी तकलीफें तुम दोगे, अल्लाह के पर भरोसा करते हुए हम उनको बर्दाश्त करेंगे, उस पर सब्र करेंगे। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और तवक्कल करने वालों के लिए अल्लाह का तवक्कल ही काफ़ी है, और उन्हीं पर, अल्लाह ताला ही पर तवक्कल करना चाहिए। अब ज़रा गौर फरमाएं, क्या हम वाकई मोमिन हैं? क्या वाकई हम अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं? जब मुसीबतें तकलीफें आती हैं, हम क्यों चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं? क्यों अल्लाह नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला पर गिले करना शुरू कर देते हैं? अच्छा, एक बात बताएं, ये इंसान पर तकलीफें और मुसीबतें क्यों अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं? इंसान की आजमाइश के लिए। आजमाइश के लिए। तो ये उसका ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। एक्सीलेंट, ये आखिरी बात ठीक है, आप बिल्कुल ऊपर की बातें कर रहे हैं। ये इंसान की तरबियत मकसूद है कि इन मुसीबतों से गुजरेगा तो फिर सब्र करने वाला बनेगा, इन नेमतों पर शुक्र करेगा तो फिर शुक्र करने वाला बनेगा, फिर वो मोमिन होगा जिसका अल्लाह पर भरोसा होगा। ये तरबियत है, हमें बिल्कुल चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला से दुआएं मांग के उसी पर तवक्कुल करते हुए उनको बर्दाश्त करना चाहिए। ये अंबिया का उसवा आपके सामने है। वो कहते हैं लनस्बिरन्ना अला मा अज़ैतुमूना, हम जरूर बे जरूर, लाम भी ताकीद का और नून आखिर में, लनस्बिरन्ना, हम जरूर बे जरूर सब्र करेंगे उन तमाम तकलीफों पर जो तुम हमें दोगे। कितनी बड़ी हमारे लिए हिदायत है, कितनी बड़ी रहनुमाई है। बेशक सर, ये जो नफ्स है, फल यतवक्कलिल मुतवक्किलून, ये जिस्म में ताकत भर देता है। बेशक बेशक, आपने ठीक कहा, इंसान को जो ताकत मिलती है वो अल्लाह पे तवक्कुल करने से मिलती है। किसी मुसीबत को वो मुसीबत नहीं समझता, किसी तकलीफ को वो तकलीफ नहीं समझता। अब आ जाइए आयत 13 में, कोई सवाल आयत 12 के बारे में? अच्छा, आप देखें कितना इंसान बदबख्त होता है जब अल्लाह ताला उसको कोई ताकत, कोई कुदरत, कोई अपना रहमत की वजह से उस पर कुछ चीज़ें फराखी कर देता है। देखें ये कितने बदबख्त हैं। कहते हैं वकाल अल्लज़ीना कफ़रू, और इन काफरों ने कहा, ले रुसलिहिम, अपने रसूलों से कहा, क्या कहा? लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना, हम तुम्हें अपनी ज़मीन से ज़रूर निकाल देंगे, औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या फिर तुम हमारे काफरों के तरीके पर वापस आ जाओ। ज़रा देखें, अल्लाह के मुकाबले में ये ऐसी जसारत कर ली, जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारा सांस है, हर चीज उसके कब्जे में है। वो तो आजमाइश के लिए उसने इंसान को ये सब कुछ दे रखा है। तो ये बदबख्ती की इंतहा देखें कि अल्लाह के नबी को, वो अल्लाह का सफीर होता है दुनिया में, उसको कहते हैं या तो तुम हमारी कौम में वापस आ जाओ, हमारे कुफर पर वापस आ जाओ जिस पे हम चल रहे हैं, या फिर ये है कि हम तुम्हें जिला वतन कर देंगे, निकाल देंगे। आप सुने रब का जवाब। यहाँ रब की गैरत जो है वो हरकत में आ गई। फ़अौहा इला रब्बिही, उनके रब ने उनकी तरफ वही की, लनुहलिकन्ना, हम जरूर जरूर हिलाक करेंगे, अज़्ज़ालिमीन, जालिमों को। ये जो मुशरिक हैं, जो अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो गए हैं, अल्लाह अपनी ताकत और कुदरत की बिना पर फरमा रहे हैं कि मैं इनको जरूर हिलाक करूंगा। तो ये अल्लाह की सुन्नत का इजहार हो रहा है कि अल्लाह जब नबी भेज देता है और वो नबी के खिलाफ आखिरी हद तक जाते हैं, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि हम तो आपको निकाल देंगे, अपनी जिला वतन कर देंगे अपने मुल्क से, तो फिर अल्लाह की लाठी, बे आवाज लाठी जो है वो हरकत में आती है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं फिर अपने अंबिया को, जो लोग दीन पे काम कर रहे होते हैं, उनसे कहता हूँ कि लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। तो अल्लाह वही करता है कि हम तो जरूर इन जालिमों को हिलाक करेंगे।
یہ کہاں میں ملتا ہے کہ ظالموں کو اللہ ہلاک کر رہا ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر سورت توبہ میں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، کیا سورہ توبہ کی بات کر رہے ہیں؟ سورہ، اور سے سنیں، سورہ آراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں کس طرح وہ قومیں برباد ہوئیں جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط۔ آپ قرآن کیوں نہیں سمجھ کے پڑھتے؟ کیوں نہیں غور سے پڑھتے؟ تو اللہ نے کس طرح ظالموں کو ہلاک کیا، پڑھیں یہ واقعات وہاں پہ۔ کوئی چیز، کوئی سوال سمجھ میں نہ آیا ہو؟ آج 13 کلیئر ہے؟ صحیح جی کوشچن سر۔ جی سر جی سر۔ اچھا، اب سنیں آگے جواب۔ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے؟ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، ہم تمہیں ضرور زمین میں آباد کریں گے۔ کن کو؟ جو نبی کے فالورز ہیں ان کو ہلاک کر کے، جو ظالم ہیں ان کو ہلاک کر کے، ہم نبی کے ماننے والوں کو ہم اس بات کی اجازت دیں گے، طاقت دیں گے کہ وہ اس زمین کو آباد کرے۔ مجھے اس کی ایک مثال قرآن سے دیں۔ ہزاروں مثالیں ہیں، ایک مثال دیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ختم کر کے مسلمانوں کو وہاں بسایا ہو۔ سر فرعون کی مثال ہے، فرعون کو تباہ برباد کر دیا اور بنی اسرائیل کو۔ بہت اچھا، بہت اچھا، ایکسیلنٹ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، وہ مکہ جہاں سے آپ کو قتل کرنے کا ساتھ منصوبہ بنا رکھا تھا، وہاں صرف اس کو فتح نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسی عنایتیں فرمائیں ان پر مدینے میں، حکومت کے ان کو جو مال ملے، مال غنیمت میں۔ حضرت جو خادم تھے، غلام تھے، حضرت بلال، وہ کتنے بڑے جاگیروں کے مالک بن تھے۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، یہ چیزیں ہمیں طاقت اور قدرت دیتی ہیں۔ جیسے پہلی ایک بہن نے کہا کہ یہ ہیں وہ چیزیں جو ہمیں قدرت، طاقت دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایک ایک آیت کے ٹکڑے پر غور کریں۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھا وَلِنَسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ان ظالموں کو تباہ کرنے کے بعد ہم زمین پر ان کو آباد کریں گے جو کمزور مومنین ہیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ صرف اس وجہ سے ہوا، لمن خاف، جو مجھ سے ڈرا، اللہ سے ڈرا، وخاف وعید، اور میری وعیدوں سے ڈرا، میری دھمکیوں سے ڈرا، میرے انذار سے ڈرا۔ کیوں؟ کہ وہ جتنے بھی ایمان لائے تھے نبی پر، وہ اللہ کی وعیدوں اور اللہ کی انذار کی وجہ سے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ برحق ہے، طاقت اور قدرت کا سرچشمہ ہے، علم محیط کا مالک ہے، الحکیم ہے، لہذا وہ یہ کرے گا، اسی کے لیے دنیا بنائی ہے۔ تو جب ان کا یہ ایمان اور یقین ہوا، کافروں نے ان کو پھر سختیاں کی، انتہا کے مظالم کیے، انہوں نے صبر کیا، اللہ نے ان کو یہ دیکھ لیں انعامات کا، اٹھا کے قرآن دیکھ لیں، مثالیں دیکھ لیں۔ کوئی سوال آیت 14 پر؟ اب آ جائیے آیت 15 میں۔ اچھا، اگر آپ آیت 14 کے بارے میں پڑھنا چاہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کہ کذالک اورثناھا بنی اسرائیل، کہ ہم نے اسی طرح بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، بنی اسرائیل کی 59۔ اور سورہ احزاب میں فرمایا وَأَوْرَثَهُمْ أَرْضُهُمْ، ہم نے ان کی زمینوں کا ان کو مالک بنا دیا، وَدِيَارَهُمْ،
اور ان کے ملکوں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اور وہ زمین بھی ان کو دے دی جس میں آپ نے کوئی لڑائی اور جنگ نہیں کی تھی۔ یہ کیوں ہوا؟ آگے بالکل اس کا نتیجہ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت 27 لکھ لیں، تاکہ پھر قرآن کا آپ کو کہ کہاں قرآن نے ان کو وارث بنایا ہے۔ سر احزاب کی 27 احزاب کی 27 اور سر جی بنی اسرائیل کی 59۔ بالکل بنی اسرائیل کی 59۔ ٹھیک۔ اب اگر کوئی سوال نہیں ہے 14 پر تو 15 پر آ جائیے۔ اچھا، وَاسْتَفْتَحُوا انہوں نے فیصلہ چاہا، کنہوں نے؟ کافروں نے، منکرین نے۔ وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، قرآن پڑھ لیں، میں نے آپ کو انبیاء کی 3 صورتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں ہونی چاہیے، سورہ آراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء۔ بڑی کثرت سے بات مثالیں انبیاء کی بیان ہوئی ہیں۔ سر تو سورہ طٰہٰ بھی ہے، سورہ طٰہٰ بھی آپ نے دکھائی ہے۔ لیکن سورہ طٰہٰ میں صرف ان کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، جی لیکن ان ان میں 3 سب کا ہے، جی ان باقیوں میں سب کا ہے، سب نبیوں کا۔ جی بالکل، جی بالکل۔ اچھا، آپ دیکھیں نا 15 میں چھوٹی سی آیت ہے، وَاسْتَفْتَحُوا انہوں نے فیصلہ چاہا، اللہ نے کیا فیصلہ دیا؟ وَخَابَ نامراد ہو گیا کل جبار عنید ہر جبار جو دشمن حق جو اناد رکھنے والا تھا وہ برباد ہو گیا۔ اس پہ بھی بڑی آیتیں ہیں، 2 آیتیں لکھ لیں، آیت 15 کے ایکسپلینیشن کی آیات۔ سورہ آراف کی آیت 89، سورہ آراف 89 79 نمبر، اور سورہ انفال کی 32۔ سورہ انفال کی 32 ہے سر۔ جی 32۔ اچھا، اب آ جائیں آیت نمبر 16 پر۔ یہ تو دنیا میں عذاب آیا نا ان قوموں کو، اب 16 میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَمِن وَرَائِهِمْ جَہَنَّمْ اور اس کے بعد آگے ان کے لیے جہنم ہے، موت کے بعد برزخ، حشر، سب جگہ مصیبتیں اور تکلیفیں، اور آخر میں جہنم۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ اور وہاں انہیں لہو جیسا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ یہ ایک بتایا پینے کے لیے کیا دیا جائے گا، کھانا کیا ہوگا، وہ سب تفصیلات آپ کو ان صورتوں میں مل جائیں گی جہاں ڈسکرپشن ہے جہنم کا۔ یہ معاملہ کن کے ساتھ ہوگا؟ سرکشوں کے ساتھ آخرت میں۔ اچھا، اب آپ کو ایک آیت میں لکھواتا ہوں، میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں، اور آپ ذرا اس کو ضرور پڑھیں۔ سورہ محمد کی، سورہ محمد 47 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کی آیت 15، اور بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال بیان کی جاتی ہے اس جنت کی جس کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ، جو اللہ سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزاریں گے، اللہ کی منع، جس چیزوں سے منع کیا اس سے رک جائیں گے، اور جس کا حکم دیا اس کو کریں گے جلدی سے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ہے متقی۔ ان کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ وہ جنت کیسی ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں بہتی ہوں گی اس پانی کی جو کبھی خراب نہیں ہوگا۔
بہترین پانی جنت کا. اس کے بعد سنیں وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی لم يتغیر طعمه، اور اس کا کبھی ذائقہ خراب نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں. کیوں؟ وہ دودھ کبھی خراب ہوگا ہی نہیں. نہریں، آج میں آپ کو بتاؤں، ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، مجھے آپ میں سے کوئی ایک بتا دے کہ آپ کو ان بڑے شہروں میں خالص دودھ مل ہی نہیں سکتا. پانی ملا، یہ وہاں کیا ہوں گی؟ جنت میں نہریں ہوں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا اس جنت کا اندازہ کریں. انہارم من خمر، شراب کی نہریں ہوں گی لذت للصابرین للشاربین، پینے والوں کو لذت آ جائے گی. یہ دنیا کا شراب پی کے انسان اول فول بکنے لگ جاتا ہے، اس کا عقل معاف ہو جاتی ہے، وہاں کوئی ایسی بات نہیں. وَأَنْهَارٌ عَسْلٍ مُّصَفًّى، اور صاف شہد کی نہریں. ذرا غور فرمائیں اس آیت میں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورہ محمد کی 15. کیا آپ اور میں نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت میں لے جائے؟ یہ تو تھا نا پینے کے بالکل لیے. چاہیں گے سر، اللہ ہم سب کو لے جائے. انشاءاللہ. اتنا پیارا آمین لگتا میرے آمین رب نے بھیجا ہے. آمین ثم آمین. وَلَهُمْ فِيهَا، بڑے غور سے سنیں، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یہ تو سب پینے کی چیزیں تھے نا، اور ہر قسم کے پھل وہاں موجود. اور سب سے بڑی بات اس سے بھی بڑھ کر وہ مغفرۃ من رب، ان کے رب کی مغفرت بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں جن سے انہوں نے توبہ کی ہے وہ بھی معاف کر دیں گے. اب سنیں آخری چند لفظوں میں، کمن ہوا، کیا یہ سب جو پیچھے جنتی ہیں وہ برابر ہیں کس کے؟ ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ آگ میں رہے گا. وَسَقُوا مَاءً حَمِیمًا، اور ان کو وہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فَقَطْعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ کھولتا ہوا پانی ان اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا. کیا کمپیریزن ہے! اور کیا پڑھنے کے بعد میں اور آپ جنت سے پناہ مانگیں گے کہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ اس آگ سے مجھے بچا دے. اور اللہ سے دعائیں مانگیں گے کہ اے اللہ ہمیں ایسی جنت جس میں آپ نے یہ سارے نعمتیں رکھی ہیں وہ ہمیں عطا فرما. قرآن سمجھ کے پڑھیں گے، ایمان تازہ، ایمان مضبوط ہوگا. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، آگے کیا ہے؟ زادتهم ایمانا. بس الحمدللہ. جب یہ آیات غور سے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو رب کیا کرتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے مکمل اجتناب اور نیکیوں میں سبقت. کوئی سوال آیت 16 پر اور اس محمد کی آیت جو میں نے پڑھی آپ کو 15، اس پہ کوئی سوال ہو؟ سبحان اللہ سر، اس آیت کو پڑھ کے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے اور انسان کوشش کرتا ہے کہ برائیوں سے بچے اور اچھائیوں کی طرف جائے. آمین. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میں نے آپ سے گزارش کی ہے، ایک ہر آیت کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں. اس میں سمندر ہے ہدایت کا، بے اس شک. میں ایمان کی مضبوطی کے سارے دلائل ہیں جو کسی اور کتاب میں ہو ہی نہیں سکتے. اچھا اب سنیں، اوپر کا سرکشوں کا ذکر ہو رہا تھا نا کہ ان کو عذاب آئے گا. اچھا اب ذرا سنیں، آیت 17 میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ کس قسم کی ان کے خاطرداری ہوگی جہنم. يتجرعه ولا يكاد يزيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يتجرعه، اچھا وہ زبردستی حلق سے گزارنے کی کوشش کرے گا. گھونٹ گھونٹ کر پیاس شدید لگی ہوگی تو وہ پیے گا، لیکن ہوگا کیا؟ ولا يكاد يصغيه،
لیکن وہ اس کے گلے سے نیچے نہیں اترے. اتنا گندا پانی ہوگا کہ وہ ادھر پیاس کی شدت اور ادھر یہ دیکھیں کیا حال ہے اس کا. جہنم کی ہولناکی کو ذرا غور کریں. پھر اللہ استغفر فرماتے اللہ. ہیں وہ یاتی ہل موت، اس کو موت آئے گی من کل مکان، ہر طرف سے موت آئے گی. کیوں؟ وہ جس اذیت میں مبتلا ہے اس کو مر جانا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے؟ کیا لفظ ہے؟ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ مرنے والا نہیں ہے. موت تو آثار تو ہیں کہ اس عذاب میں مر جانا چاہیے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے مرے گا نہیں، وہ اس اذیت میں مبتلا رہے گا. یہ ہے جہنم، یہ ہے اس کی ہولناکی، یہ ہے اس کی خوفناکی. اور فرمایا کہ پینے کے لیے تو یہ پانی ہوگا، اس کو ہر طرف سے مصیبتیں آ رہی ہوں گی. وَمِن وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان پر لاگو رہے گا. اب مجھے بتائیں اس آیت کو سمجھ کے پڑھنے کے بعد انسان کو برائیوں سے بچنا کتنا آسان ہو جائے گا. کوئی سوال، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو اس آیت 17 میں؟ جزاک اللہ سر. درزہ بھی اللہ لگ ہم گیا. سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ایسے کولو فیل کرنے کی توفیق دے جو جہنم کی طرف نہ لے کے جانے والی ہوں. اللہ بچا لے ہم کو، آمین. یہ جب تک یہ آیات نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں نا، تو یہ آپ کے اندر، یہ اندر سے یہ جو آواز اب آ رہی ہے نا، یہ نہیں آئے گی. قرآن کو صرف ثواب کے لیے مت پڑھیں. سر جی اگر ہم سمجھائے نا کسی کو تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اب یہ صاف کھول کے میرے رب نے بتا دیا کہ جو غلطیاں کرے گا، کفر نہ کرے گا، جو یہ کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے. میڈم، یہ قرآن اللہ نے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے. آپ ایسی بات سن کے اس کو کیوں نہیں کہتے کہ یہ اس وقت کے مومنوں کے لیے تھا، آج ہم کافروں کے لیے، ہم کافروں کے پیچھے چلیں اس کو چھوڑ کر؟ کہتے ہیں سر، بالکل کہتے ہیں. دیکھیں، فتوے کی بات چھوڑیں، ایسا شخص مومن نہیں ہے، یقین مانیں. بالکل. اچھا، اس طرح کی دوسری آیات لکھ لیں، آپ خود پڑھیں گے تاکہ آپ کو اس مضمون پر قرآن سے رہنمائی ملے. سورہ احقاف 46 نمبر پر ہے، سورہ احقاف کی آیت 20. آپ میں سے اکثر لوگ سورہ کاف پڑھتے ہوں گے. کون سورہ کاف کا آخری رکوع کون غور سے پڑھتا ہے؟ بتائیں مجھے، آپ میں سے کون غور سے پڑھتا ہے؟ جی سر، غور سے پڑھتے ہیں. سر آپ نے جب سے سمجھایا ہے اس وقت سے غور سے پڑھتے ہیں، زیادہ ہی غور سے پڑھتے ہیں. اللہ میں پڑھنے ہاں کی بالکل، زیادہ غور سے پڑھا کریں. پوری زیادہ غور سے پڑھتے ہیں سر، پوری. اس لیے کہ آخری رکوع جو ہے وہ دنیا کی بے حقیقتی اور کفر کی کتنی بڑی بد انجامی ہے، اور جو لوگ نیک اعمال کریں گے ان کا کیا بدلہ ہے، یہ سورہ کاف کی آیت آخری رکوع میں پوری طرح اجاگر ہے. پھر غور سے پڑھیں. پہلی تھی سورہ احقاف کی آیت 20، سورہ کہف کا آخری رکوع سورہ بنی اسرائیل کی آیت 62 تا 65. شیطان کے کیا ہتھ کنڈے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پتہ لگے گا. اور سورہ الحجر کی آیت 39 تا 43. اب آ جائیے سر آیت نمبر سورہ 18. ہجر کی جی بتا سورہ دیں. ہجر کی بنی اسرائیل کی 62 تا 65، الحجر کی 39 تا 43. اچھا، اب آ جائیے آیت 18، ہماری جو آج کا درس ہے. کافر نے کچھ دنیا میں اچھے اعمال سمجھ کے کیے ہوں گے نا اپنی دانست میں، حج بھی کیے ہوں گے تاکہ لوگ ہمیں حاجی کہیں. پھر وہاں حج پہ صرف نام لکھانے کے لیے وہاں حج کے وہ
اگر کوشش کرتے تو ان کا حج مبرور ہو سکتا تھا۔ تو نمازیں اسی طرح دکھانے کے لیے پڑھنا، نماز پڑھ کے جھوٹ بولنا۔ سنیں اللہ تعالیٰ فرمانے مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اعمالہم کرماد اشتدت بہ ریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ سارے اعمال جو یہاں کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال کو ہم ایسا جیسے راکھ جو عام ہوا سے بھی اڑ جاتی ہے لیکن تیز آندھی ہوا، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، تو وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہیں پا سکیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم جو یہ ملک لیا ہم نے 47 میں اور آج 2024 ہے، کیا ہم ضلال البعید پر نہیں ہیں؟ قرآن جی سر بالکل ہے۔ سنے غور سے، قرآن کو پس پشت ڈالتے ہوئے ہمیں 70 سال سے زائد ہو گئے ہیں، اور آج وہاں کھڑے ہیں کہ جب ابھی ہماری بہن کہہ رہی ہے کہ جب لوگوں سے کہیں تو کہتے ہیں یہ تو اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا۔ اور اللہ کے بندو، یہ قرآن بالکل میرے اور آپ کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ان کی رہنمائی ہے۔ وہ اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو ان کا ایمان اللہ قبول نہیں کرے۔ آپ دیکھ لیں کس طرح اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اعمال راکھ کی مانند ہوں گے جس کو ایک تیز آندھی اڑا کے لے جائے، اور کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، اور یہی بہت بڑی گمراہی ہے۔ ضلال بعید کا یہ ہوتا ہے کہ اب آپ واپس نہیں آ سکتے۔ بلا آپ مجھے ایک بتائیں بات، ذرا غور سے بات بتائیں، کیا آپ کی عدالتیں، کیا آپ کی اسٹیبلشمنٹ دین کی طرف واپس آنے کو تیار ہے، توبہ کرنے کو تیار ہے، اور پھر اس دین پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل بھی نہیں سر، یہ ہے ضلال اس البعید۔ لیے کہ ان کے اپنے مفاد پہ چوٹ لگتی ہے۔ تو یہی ہے ضلال البعید، یہی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ علماء کو اگر کوئی چیز ایک متحد رکھ سکتی ہے تو وہ صرف مطالبہ کہ قرآن پہ عمل کرو، قرآن کو نافذ کرو۔ تو ہم کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو اس فرض کو ادا کر سکے۔ یہ تھی آیت 18۔ کوئی سوال؟ اچھا، آیت نمبر 19 میں پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں اور سوال آ رہا ہے آپ کے لیے۔ الم ترا، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ الم ترا کا معنی کیا تو نے دیکھا ہے، یہاں اصل میں اس کا مفہوم یہ ہے، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ پر حق پیدائش ہے زمین و آسمان، یہ پر حق اللہ کی عمل ہے۔ ہر چیز کی تخلیق میں اللہ نے ایک یہ بر حق ہے اور ایک مقصد ہے اس کا۔ اور یہ تو بتایا نا کہ خالق کیسا ہے زمین و آسمان کا، اور اس نے برحق پیدا کیا۔ وَإِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم کو یہاں سے لے جائے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ قدرت و اختیار دیکھیں کہ ہمیں غائب کر دے چاہے تو، اور ایک نئی قوم لے آئے، نئے لوگ لے آئے جو اس کے انتہائی فرما بردار۔ تو یہ کس کو دھمکی ہے بلا؟ یہ دھمکی ہے ہم جیسے گناہ گاروں کو جنہوں نے اللہ کے دین کا انکار کر دیا، عملاً کفر کی زندگی برداشت کر، کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں، شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں،
قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی قدرت اور اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر اتنا بااختیار ہے چاہے تو تمہیں یہاں سے دفع کر دے اور پھر ایک نئی مخلوق لے آئے۔ آگے آیت 20 میں بالکل فرمایا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ العزیز ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ کتنی بڑی دھمکی ہے اس وقت قریش کو، اور آج کے وقت میں وہ جو ظالم جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو اس وقت کے لیے تھا، نعوذ باللہ۔ ابھی شکر کریں کہ یہ نہیں کہہ دیتے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے رب، یہ ہے اس کی قدرتیں جو آپ 19-20 میں پڑھ رہے ہیں آیات میں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سبحان اللہ سر جی، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ ہائے ہم روز ہائے، دیکھتے کیا ہیں، بات ہے، کیا ہم بات روز ہے۔ دیکھتے ہیں، جو مرتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور جس کو میرا رب پیدا کرتا ہے اس معصوم بچے کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، آپ کو اور مجھے کتنا مشکل لگتا ہے کہ فرعون جیسا آدمی غرق ہو جائے گا، اللہ کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی جس طرح ہوا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ نہیں، سبحان اللہ۔ اور نمرود کو دیکھیں، مچھر جیسی نمرود حقیر کو دیکھیں، پہ، ایک مچھر سے اس کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، میرا رب جو رب چاہے کی کر سکتا ہے۔ قدرتوں کا یہ ہے وہ چیز جو ہمارے ایمان کو، کہ یہ دنیا کے ظالم یہ کچھ بھی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ بے شک۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ ہم آیت پڑھ رہے تھے 21، اب سنیں۔ اچھا، میں آیت 21 کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن نے اکثر جگہوں پر جہنم میں 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ ہے جو فالوور ہیں، جنہوں نے اس کی لیڈری کو قبول کر کے اس کے پیچھے چلے، یہ تو ہو گئے نا فالوور یا متبعین۔ اور وہ لوگ جو جن کو فالو کیا گیا، وہ لیڈر جو ان کے، جہنم میں ان دونوں کا مکالمہ بتایا گیا ہے۔ اور اس اگلی آیت میں، آیت نمبر 21 میں یہی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں کہ وہاں کس طرح ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ دنیا میں دیکھیں نا، بھٹو نے لایا تو اس نے کہا روٹی کپڑا کا مکان کا نعرہ لگایا، اور جاہل اس کے پیچھے چل گئے۔ مل گیا روٹی کپڑا اور مکان؟ بتائیں مجھے۔ نو اللہ سر۔ تو آپ قیامت کے دن سوچیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی بجائے روٹی کپڑا مکان کے نعرے پہ بھٹو کے پیچھے لگے تھے، کیا حشر ہوگا۔ اب قرآن کی اس آیت سے سمجھ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے غور سے سنیں، سمجھنا ہے تو سوال کریں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے اللہ کے سامنے قیامت کے دن، سب اکٹھے ہوں گے۔ اب آگے سنیں، ڈائلاگ سنیں۔ فَقَالَ ضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور وہ جو کمزور تھے نا، وہ ان لوگوں کے لیے جو بڑے تھے، متکبر تھے، وہ ان سے کہیں گے، جہنم میں دونوں اکٹھے ہیں تو وہ کمزور کہہ رہے ہیں اپنے لیڈروں سے، اِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، ہم تو تمہارا اتباع کرتے تھے، فَهَلْ تُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، آج تم کچھ اللہ کے اس عذاب سے کمی کر سکتے ہو کہ ہمارے اس سے کچھ عذاب لے لو؟ کیونکہ ہم نے تو دنیا میں تمہاری پیروی کی، اللہ کی پیروی کرتے تو آج یہ حاشر نہ ہوتا، تمہاری پیروی کی وجہ سے یہاں پہنچے۔ کیا تم، اب دیکھیں ڈائلاگ، دیکھیں ان کا جھگڑا، کہ وہ کہتے ہیں اپنے لیڈروں سے کہ کیا ہم کو آپ اس عذاب سے جس میں ہم مبتلا ہیں کچھ فاقہ کر سکتے ہیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے اس عذاب سے کچھ کمی کرا سکتے ہو؟
मिन शई, कुछ थोड़ी सी भी। कालू, तो वो कहते हैं, जवाब देते हैं वहां, लौ हदान अल्लाह, अगर अल्लाह ने हमें हिदायत दी होती लहदैनाकुम, हम तुम्हें दुनिया में हिदायत देते, हम खुद गुमराह थे, तुम्हें हमने हमने तुम्हें पुकारा, तुम हमारे पीछे आ गए, लिहाजा हम तो दुनिया में भी गुमराह थे, और जब गुमराह थे तो हम तुम्हें हिदायत कैसे देते। अब यहाँ उनको ज़ोफा का कसूर क्या है, मुझे बताएं, क्या कसूर है? सर वो अपनी गुमराही का जिम्मा अल्लाह ताला को दे रहे हैं कि अल्लाह ने हिदायत नहीं दी थी उन्हें। नहीं 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 नहीं, आप जरा उसको ठीक पर्सपेक्टिव में समझे ना। वो शऊर एक मिनट, सर उन्होंने तो तरगीब दिलाई थी, उनके पीछे ना चलते हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक तरफ अल्लाह की हिदायत थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और कुरान, दूसरी तरफ वो गुमराह लीडर्स थे। इनको अल्लाह ने आज़ादी दी थी कि चाहे तो अल्लाह के दीन कुरान और सुन्नत पर चलें, चाहें तो इन गुमराह लीडरों के पीछे चलें। आज भी दुनिया देख लें। अच्छा, अब अल्लाह का दीन कुरान और सुन्नत जिस तरफ बुला रहे हैं वो ऐन फितरत के मुताबिक है। ये बात बड़ी अहम है जो मैं बता रहा हूं आपको। फितरत का मतलब क्या है? इंसान को, हर इंसान को, अगर वो बिगड़ा हुआ और मसख नहीं किया उसने अपनी फितरत को, तो बुराई उसको बुरी लगती है और नेकी अच्छी लगती है। यही फितरत है ना इंसान की। जल्दी जी बताएं। सर, जी सर, जी सर। बिल्कुल। जी सर, हर जी सर। इंसान को अल्लाह ने पैदा फितरत अल्लाहिल्लती फतर अन्नास अलैहा, और अल्लाह ताला कहते हैं कि हम वहदैनाहुन नजदैन, हमने रास्ते दोनों दिखा दिए। अब आज़ादी दे दी कि चाहो तो मानो, नहीं तो न मानो। अब उन्होंने अब अल्लाह की बात को नहीं माना, जो खालिक कुल, हाकिम कुल, इल्म कुल, सब कुछ अख्तियार उसके पास, उसकी बात को छोड़ दिया और इन जाहिलों, इन लीडरों के पीछे चले जो खुद भी गुमराह थे। वो खुद कह रहे हैं, कालू लौला हदान अल्लाह, अगर अल्लाह ने हमें हिदायत देती लहदैनाकुम, हम तुम्हें हिदायत दे देते, हम तो खुद गुमराह थे, तुमने हमारी बात मान ली और अल्लाह की बात को छोड़ दिया। लिहाजा सवाउन अलैना, हम दोनों पर बराबर है, अजज़ेना अम सबरना, चाहे तो हम सब्र करें जिस जहन्नम में पड़े हुए हैं, या हम बेसब्री करें, अल्लाह गुल्ला मचाएं। मा लना मिन महीस, हमें लिए कोई भागने की जगह नहीं। अब अल्लाह की जहन्नम में हम बंद हैं, हमें और कोई हमारे पास निकलने का चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम सब्र करें। ये है जहन्नम, ये है इसकी हौलनाकी। आज दुनिया में अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हम अल्लाह ही के बंदे बन जाए, शैतान और तागूत के बंदे ना बने, अपनी ख्वाहिशात के पीछे न चले, अल्लाह उसके रसूल का बताया हुआ रास्ता जो बरहक है उस पे चले। कोई सवाल, कोई चीज? सर यही मजमून सूरह मोमिन, सूरह राफ, सूरह अज़ाब और सूरह सबा में भी आया है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये मोमिन का काम है कि इन चीज़ों को कहाँ कहाँ आई है, कितनी अहम है। ये आपकी बात जो है ना, ये हर कुरान के तालिब इल्म को समझनी चाहिए। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर। अच्छा, ये तो मामला हुआ ना उन लीडरों का जिनके पीछे चले थे। अब सुने शैतान आखिरत में क्या कह रहा है, शैतान क्या जवाब दे रहा है आखिरत में, बड़े गौर से सुने। काल शैतान लम्मा कुदियल अम्र, जब अल्लाह ने फैसला फरमा दिया ना, तो फिर शैतान ने ये कहा, गौर से सुने क्या कहता है। इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, अल्लाह ने जो आपसे वादा किया था वो सच्चा। वअदतुकुम, और मैंने जो तुमसे वादा किया है, फखलफ्तुकुम, फखलफ्तुकुम, मैंने उसकी वादा खिलाफी की, झूठे वादे किए, झूठी उम्मीदें दिलाई, मैं झूठा था, अल्लाह सच्चा था, अल्लाह का वादा सच्चा कि जिन्होंने अमल किया उसके मुताबिक, अमल के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारी, जन्नत में।
اور تم لوگوں نے جنہوں نے میرے بات پہ عمل کیا، میری بات مانی، تم جہنم میں۔ اللہ کا وعدہ سچا اور میرا وعدہ جھوٹا۔ اب وہ کہتا کیا ہے سنیں، بڑی زبردست بات کی ہے شیطان نے۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان، میرا کچھ تمہارے اوپر زور تو نہیں تھا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، ہاں یہ ضرور ہوا کہ میں نے تمہیں دعوت دی، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے اس کو قبول کیا۔ کس کی دعوت کو قبول کیا؟ شیطان شیطان کی دعوت کو قبول کیا۔ کس کی دعوت کو ٹھکرایا؟ اللہ کی اللہ پاک کی یہ دعوت۔ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا۔ اب وہ کہتا ہے، دیکھیں کس قدر چالاک ہے، کہتے ہیں فلا تلومونی، مجھے برا بھلا مت کہو، مجھے لعن طعن مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفس کو جس نے تمہیں ان غلط راستوں پہ چلایا اس کو برا بھلا کہو۔ وما انا بمصرخیکم، میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، وہ جو تم نے شرک کیا تھا نا، میں اس سے بری ذمہ اپنے آپ کو قرار دیتا ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب وہاں شیطان بھی کتنی صحیح بات کر رہا ہے، ذرا غور فرمائیں، کس طرح اپنے آپ برات کا اعلان کر رہا ہے، کس طرح سارے کا سارا الزام ان لوگوں پر دھر رہا ہے، اور بالکل ٹھیک دھر رہا ہے الزام، اس لیے کہ ان کو اللہ نے توفیق، اللہ نے اختیار دیا تھا کہ وہ شیطان کے پیچھے چلیں گے تو یہ انجام ہوگا، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو یہ انعام ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں قرآن نے کس طرح کھول کھول کے یہ باتیں بیان کی، کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی۔ آپ ذرا غور سے سنیں، اگلی آیت چند الفاظ پہ کتنی ساری سورہ نحل کی آیت 100 میں آپ کے سامنے پڑھ، بڑے غور سے سنیں۔ انما سلطانہ علی الذین، شیطان کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے یتولونہ، جو اس کو دوست بناتے ہیں۔ دوست کون ہوتا ہے بلا؟ جس کے مشورے قبول کرتا ہے بندہ، جس کے کہنے پر چلتا ہے، انہوں نے اس سے دوستی لگائی۔ شیطان انسان کا کیا ہے بلا؟ کھلا دشمن، قرآن میں کتنی دفعہ، غور سے سنیے میرے سوال سنیے، قرآن میں کتنی دفعہ ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، عدو ہے، اور کتنی دفعہ ہے شیطان عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے؟ اب آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا نا، اس لیے آپ شیطان کو پکا سچا دشمن نہیں سمجھتے۔ 8 دفعہ 9 دفعہ آیا ہے عدوٌ، اور 9ویں دفعہ آیا ہے عدو مبین۔ 18 دفعہ اللہ نے بار بار بتایا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ آج اس آیت میں سورہ نحل کی 100 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا دشمن ہے، ہم نے اس کو دوست بنا لیا۔ کوئی سوال کوئی چیز جو آیت 22 یا یہ سورہ نحل کی آیت 100 کے بارے میں؟ اچھا، اب آپ قرآن کے طالب علم ہیں، ایک بات سوال ہے میرا کہ اللہ تعالیٰ کا کمال کیا ہے؟ بات کو سمجھانے میں اللہ تعالیٰ نے کیا خاص بہترین طریقہ استعمال کیا ہے تاکہ بندہ بات ٹھیک ٹھیک سمجھ جائے؟ بار بار اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی ہے، پھیر پھیر کے۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، نہیں یہاں آمنوا وعملوا الصالحات۔ پھر کنٹراسٹ اینڈ کمپیریزن کیا ہے ہر جگہ پہ۔ ہاں، کنٹراسٹ اور کمپیریزن، یہ کمال کی بات ہے۔ میں ٹیچر ٹریننگ میں انوالو تھا نا، اور ابھی بھی ہوں، تو بڑے زور سے لوگ کہیں گے وہ جی
जदीद जो तालीम का तरीका है ना, वो ये है कि लोगों को कंपैरिजन और कंट्रास्ट से तकाबुल करके बताओ। यकीन माने कुरान ने ये जो उसूल है, अब देखें ऊपर सारा आया ना, अब देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं कंपैरिजन और कंट्रास्ट के लिए बात समझाने के लिए अल्लाह कहते हैं वउदखिलल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, दाखिल करो इन लोगों को जिन्होंने ईमान और अमल साले किया, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उन नहरों के उन बागों में से दाखिल करो, उन बागों में जिसके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, ये उसमें हमेशा रहेंगे। अच्छा, ये खालिदीन फीहा को समझने के लिए क्या जरूरी है भला? और ये दुनिया आरज़ी है, आखिरत क्या फरमाया आपने? दुनिया की जिंदगी आरज़ी और आखिरत की है। हाँ, ये है बात। खालिदी बाग भी आला किस्म के, इंसान के तसव्वुर से बाहर, इतने खूबसूरत, लेकिन अल्लाह कहते हैं खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे। और ये दुनिया कितनी आरजी है, आप देख लें। आप दुनिया की सबसे आला तरीन कार में उसी वक्त सवार हो सकते हैं जब तक जिंदा है। जिस दिन मर गए तो लड़ाइयां होगी वर्षों में। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। इस आरजी दुनिया में अल्लाह ताला का बंदा बन के रहे, शैतान से जरा बराबर दोस्ती न करें, वो दुश्मन है। किस कदर अल्लाह ने समझाया है। जहन्नम की हौलनाकियां देख लें, जन्नत की इनामात देख लें, सुने। अल्लाह ताला कहते हैं खालिदीन फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, वहां वो रहेंगे ना, तो किस वजह से रहेंगे? अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का हुक्म क्या जबरदस्त है। तहय्यतुहुम फीहा सलाम, और वहां उनका इस्तकबाल सलामती की मुबारकबाद से होगा। फरिश्ते उसको मुबारकबाद दे रहे होंगे, सलामती, हर तरफ सलामती। ये दुनिया जो मुसीबतों का घर है, वहां ऐसी कोई चीज नहीं है। क्या मैं और आप उस जन्नत के लिए कोशिश न करें दुनिया में? हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? कोई सवाल आज 23 के बारे में? सर जी, हमें अल्लाह ने शुरू में ही बता दिया था कि शैतान को जमीन पे जब उतारा था तो शैतान ने अल्लाह से वादा लिया था कि मैं गुमराह करूंगा लोगों को। तो फिर भी हमें समझ नहीं आई कि ये हमें गुमराह करने के लिए हमें इसके रास्ते पे नहीं चलना, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना है। अल्लाह हमें अच्छे रास्ते पे चलने की तौफीक दे, सीधे रास्ते पे। आमीन। मैडम, आमीन ये सुम्मा आमीन। सूरह बकरा में, पहले गौर से सुने मेरी बात। आप एक जगह पढ़ के कभी सोचें कि ये कुरान में सूरह बकरा में चौथा रकू है। पहले दो रकूओं में पक्के मुसलमान, पक्के काफर और मुनाफिकीन, और तीसरे रकू में दावत के सारे लोग अल्लाह की बंदगी करें, और चौथे में ये वाक़या आया है जो आप बयान कर रहे हैं। खोल के अल्लाह ने बताया है। फिर यही बात सूरह आराफ में आई है, शैतान का वाक़या। फिर ये सूरह इब्राहिम में आई है, फिर सूरह हिजर में आई है, फिर यही बात आपको सूरह स्वाद में मिलेगी। कुरान ने तो समझाने का कोई हद नहीं छोड़ी। हम कुरान पढ़ें और समझें और उस पर गौर करें तो हमें पता चले ना कि कुरान ने कितनी दफा कहा है कि ये तुम्हारा दुश्मन है। कुरान ने कितनी दफा कहा है कि ये तुम्हारा अदुव्व मुबीन है, खुला हुआ दुश्मन। कुरान तो पढ़ते नहीं और शैतान से दोस्तियां लगाई हुई हैं। तो क़यामत के दिन ये शैतान इनका अल्लाह के सामने इनको यूं जवाब देगा जो आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। ये जो आखिरत में सलाम होगा ना सारी फरिश्तों, सूरत में शैतान ने कितनी जी बता दिया, फिर हमें को पढ़े तो फिर समझ आए ना कि शैतान कहेगा मुझे मत मलामत करो, खुद अपनी आपको मलामत करो, मेरे पीछे खुद तुम लगे हो। अल्लाह हमें हिदायत दे सबको। वो तो साइड पे खड़ा हो गया हमें खराब करके।
تو ہم خراب کیوں ہوئے؟ اللہ نے اختیار دیا تھا، ہم نے اختیار غلط استعمال کیا، گناہگار تو ہم تھے۔ اللہ نے تو قرآن میں صاف صاف بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں، یہی راستہ ہے۔ قرآن و سنت کو اپنا اصول، اپنا رہنما بنا لیں۔ ٹائم ہو گیا ہے اور ہم نے آیت 23 ختم کر لی ہے۔ انشاءاللہ 24 جو ہے اگلی آیات بڑی زبردست ہے۔ تو کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کل انشاءاللہ اس کو کھولیں گے، پڑھ کے آئیں، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کر لیں۔